हुसैन ने नहायती जोशो हैरत से देखा कि इन्हीं चमनों में जा बजा नहरों के किनारे किनारे सोने चांदी के तख्त बिछे हैं जिन पर रेशमी फूलदार कपड़ों का फर्श है। लोग पुरतकल्लुफ और तलाई गाँव तकियों से पीठ लगाए दिल फरेब और हुशरुबा लड़कियों को पहलू में लिए बैठे हैं और जन्नत की बेफिक्रियों से लुत्फ उठा रहे हैं। खूबसूरत खूबसूरत लड़के कहीं तो सामने दस बस्ता खड़े हैं और कहीं निहायती नज़ाकत और दिलफरेब हरकतों से साकीगरी करते हैं। शराब के दौर चल रहे हैं। ये इक़्तिबास अब्दुल हलीम शरर के 1899 में शाये होने वाले मशहूर ज़माना नॉवेल फिरदौस बरी से लिया गया है, जिसमें वो हसन बिन सबा की मस्नूई जन्नत का ड्रामाई अहवाल बयान कर रहे हैं। फिरदौस बरी का शुमार उर्दू के मकबूल तरीन नॉवेलों में होता है और ये आज भी तालीमी निसाबों का हिस्सा है और करीब करीब हर स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाता है। मगरिब में भी इस नॉवेल को खासी पजीराई मिली। इसका अंग्रेजी में तर्जुमा भी किया गया। मशरिक व मगरिब में लिखी गई दर्जनों कहानियों, नॉवेलों और अफसानों में उस मस्नूई जन्नत का जिक्र मिलता है जिसमें नौजवानों को नशे में धुत करवा कर जन्नत के मॉडल पर तैयार करदा बागात व महल्लात में ऐशो इशरत के माहौल में रखा जाता है। वो समझते हैं कि वो असल जन्नत में पहुंच गए हैं। फिर उन्हें बेहोश करके बाहर ले जाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो किसी बड़ी शख्सियत को कत्ल कर दें तो उन्हें दोबारा उसी जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। मशहूर है कि ऐसी ही जन्नत 12वीं सदी में ईरान के इलाके रोदबार के किला अल मौत में हसन बिन सबह ने कायम की थी, जहां वो नौजवानों को वरगला कर उन्हें हुक्मरानों, उलमा और दूसरे मुखालिफिन के कत्ल के लिए भेजते थे। ये हसन बिन सबह कौन थे और उनसे वाबस्ता इन हैरत अंगेज देओमालाई कहानियों में किस हद तक सदाकत है? जफर सैयद की तहरीर सुनिए नादिया सुलेमान से। उनका असल नाम हसनुस सबा था और वो 1150 की दहाई में ईरानी शहर कुम में एक अरब शिया खानदान में पैदा हुए थे। लड़कपन ही में उनके वालिद उस जमाने के इल्मी गढ़ रे चले गए। यहाँ नौजवान हसन ने राइज उलूम में तेजी से महारत हासिल करना शुरू की। अपनी आबिती सरगज़िश्ते सैयदना में वो लिखते हैं कि 7 बरस की उम्र से मुझे उलूम की मुख्तलिफ शाखों से गहरा लगाव था और मैं मजहबी रहनुमा बनना चाहता था। 17 साल की उम्र तक मैंने खासा इल्म हासिल कर लिया था। उलूम की ये शाखें दीनियात के अलावा फल्कियात, इल्म हिंसा, मुंतक और रियाजी थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात अमीरा ज़ुराब नामी इस्माइली दाई से हुई, जिन्होंने नौजवान हसन के ज़रखेज़ दिमाग के लिए बारिश का सा काम किया। हसन उनसे इस कदर मुतासिर हुए कि वो इस्माइली हो गए। उस जमाने में मिस्र पर फातिमी खानदान की हुकूमत थी जो इस्माइली थे। काहिरा की जामिया अल अज़हर उन्होंने ही कायम की थी। हसन 1078 में मुख्तलिफ मुल्कों में फिरते फिराते काहिरा पहुंच गए, जहां उनके अफसाने पहले ही से पहुंच चुके थे। चुनांचे फातिमी दरबार में उनकी बड़ी आवभगत हुई। हसन ने मिस्र में 3 साल गुजारे, लेकिन इस दौरान फातिमियों के सपह सालार बदरुल जमाली हसन के मुखालिफ हो गए और उन्हें जिंदा में डाल दिया गया। इत्तेफाक से जिंदा का मीनार गिर पड़ा। इस वाक़ये को हसन की करामत समझा गया और उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया। इसके बाद हसन ने मिस्र में मजीद क़याम मुनासिब नहीं समझा। वो ईरान लौट आए और अगले 9 बरसों तक मुख्तलिफ इलाकों में दावत और तबलीग में मगन रहे। रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपनी तवज्जो रूदबार सूबे के इलाके दिलमान पर मरकूज करना शुरू कर दी। यहाँ उन्हें कोहे अलबर्स की बर्फानी चोटियों में घिरा हुआ एक किला नजर आया जो उनके मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए निहायत सूदमंद साबित हो सकता था। ये किला अल मौत था। हसन ने किला अल मौत के आसपास के इलाके में डेरे डाल दिए। उनका पैगाम जोर पकड़ता गया। देखते ही देखते खुद किले के अंदर उनके हवारियों की इतनी अक्सरियत हो गई कि किलादार हुसैन मेहदी के पास इसके सिवा कोई चारा ना रहा कि वो किले का अख्तियार हसन के हवाले करके वहां से रुखसत हो जाएं। ये वाकया सन 1090 का है। अब हसन सबा ने किला अल मौत को अपना मरकज बनाकर आसपास के वसी इलाके में अपना पैगाम फैलाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही अरसा गुजरा था कि आसपास के कई किले उनके कब्जे में आ गए, जिनमें से कुछ को खरीदा गया, कुछ पर बजोर ताकत कब्जा किया गया और कुछ ऐसे थे जिसके लोगों ने दावत से मुतासिर होकर खुद अपने दरवाजे खोल दिए। किस्सा मुख्तसर चंद बरसों के अंदर तकरीबन तमाम रूदबार और पड़ोसी इलाकों में हसन की अमलदारी कायम हो गई। उनके इन्हिमाक व इर्तिकाज का ये आलम था कि वो अलमौत में आ जाने के बाद 35 बरस तक किले से बाहर नहीं गए, बल्कि अपने घर से भी सिर्फ 2 बार बाहर निकले।
تاریخ دان رشید الدین ہمدانی جامع التواریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی موت تک اپنے گھر ہی میں رہے، جہاں وہ اپنا وقت مطالعے، دعوت تحریر کرنے، اپنی عملداری کا نظم و نسق چلانے میں گزارتے رہے۔ سلجوق سلطان ملک شاہ نے اپنے دور افتادہ سرحدی علاقے چھن جانے کی خبر سن کر حسن الصباح کی سرکوبی کے لیے 1092 میں ایک لشکر بھیجا جس نے الموت کا محاصرہ کر لیا، لیکن 7000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ دوسری طرف آس پاس کے علاقوں سے حسن کے ماننے والوں نے کچوں کی لگا کر شاہی لشکر کو اس قدر زچ کیا کہ اسے 4 ماہ کے بعد اپنا سمو لے کر لوٹتے ہی بنی۔ الموت کے محاصرے کے چند ماہ بعد 16 اکتوبر 1192 کو سلجوق سلطان کے وزیر اعظم نظام الملک نہاون ضلع میں سفر کر رہے تھے کہ دلمان کے علاقے کا ایک نوجوان جس نے فقیروں کا بھیس بدلا ہوا تھا ان کے قریب پہنچا اور اپنے جوغے سے خنجر نکال کر ان پر وار کر دیا۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق حسن الصباح کو معلوم ہوا تھا کہ الموت پر سلجوکیوں کے حملے کے پیچھے دراصل نظام الملک کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ایک دن اپنے فدائیوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس ملک کو نظام الملک توسی کے فتنے سے پاک کر سکے؟ ایک نوجوان بطاہر آرانی نامی نے ہاتھ بلند کیا اور بعد میں جا کر شیخ الجبال کے فرمان پر عمل کر ڈالا۔ اس دوران خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن الصباح کی مہم کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی قتل حسن کی جات نہیں تھا کہ یہ عمل اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ، لیکن جس منظم طریقے اور جس وسیع پیمانے پر حسن نے اسے بطور آلہ استعمال کیا، اس کی وجہ سے ان کا نام اس سے منسلک ہو کر رہ گیا ہے۔ حسن کو معلوم تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ کبھی بھی سلجوکوں اور دوسرے طاقتور دشمن حکمرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس صورتحال میں انہوں نے وہ تکنیک استعمال کی کہ بجائے ہزاروں کی تعداد میں فوجوں کا میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ کیا جائے، بہتر یہی ہے کہ اپنے کسی جان نثار فدائی کی تربیت کر کے اس کے ہاتھوں کسی حکمراں، خطرناک وزیر، سپہ سالار یا مخالف مذہبی عالم کو قتل کروا دیا جائے۔ یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ثابت ہوا۔ توسی کے بعد حسن کے فدائین کے نشانے پر کئی حکمراں، شہزادے، گورنر، جرنیل اور علماء بنے اور ان کی دہشت نزدیک و دور تک پھیل گئی۔ کئی اہم شخصیات کسی بھی اجنبی سے ملنے سے کترانے لگے اور دوسرے اپنے لباس کے نیچے احتیاطاً ذرا بکتر پہننے لگے۔ قلعہ الموت میں حسن الصباح کی زندگی کا یہی وہ دور ہے جب بعد میں آنے والی صدیوں میں اساطیری حیثیت اختیار کر گیا۔ انہیں عام طور پر شیخ الجبال کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے اس قلعے میں ایک مصنوعی جنت قائم کر رکھی تھی جس کی ایک جھلک نوجوانوں کو دکھا کر انہیں سلاطین، وزراء، مذہبی رہنماؤں اور دوسری سرکردہ شخصیات کے قتل کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا۔ مخالفین کی نظر میں یہ لوگ دہشت گرد تھے، لیکن خود حسن الصباح اور ان کے حامیوں کی نزدیک یہ فدائی تھے جنہیں مقصد کے حصول کی خاطر جانیں قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ قلعہ الموت میں ایسے تمام فدائیوں کے نام ایک قسم کے رول آف آنر میں داخل کیے جاتے تھے اور انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا تھا۔ یہ کہانی مشہور کرنے میں سب سے نمایاں کردار مارکو پولو نے ادا کیا۔ یہ وہ اطالوی سیاح تھے جس کا سفرنامہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مارکو پولو نے لکھا ہے، شیخ الجبال نے 2 پہاڑوں کے درمیان واقع وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا ہے جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں اور تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے ہیں جن پر سونے کے ورق چڑھے ہیں اور ان میں نفیس تصاویر ہیں۔ اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا ہے، اور یہاں دنیا کی حسین ترین دوشیزائیں ہیں جو ہر طرح کے ساز بجاتی ہیں اور وہ حسین نغمے گاتی ہیں اور دل لبھانے والے رقص کرتی ہیں۔ مارکو پولو مزید لکھتے ہیں کہ 12 سے 20 عمر کے نوجوانوں کو نشہ پلا کر اس باغ میں لایا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں بے ہوش کر کے اس فردوس برین سے نکالا جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس دوران کسی نے یہ نہ سوچا کہ مارکو پولو جب 1272 میں چین جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تب حسن الصباح کو فوت ہوئے تقریباً 1.5 صدی اور منگولوں کے ہاتھوں قلعہ الموت کو تباہ ہوئے 15 برس گزر چکے تھے۔ دوسری طرف کچھ جدید مورخین نے کہا ہے کہ مارکو پولو چین تو گجا ترکی سے آگے تک گئے ہی نہیں۔
لیکن یہ افسانہ مارکو پولو کی ایجاد نہیں ہے۔ اس زمانے میں حسن الصبا اور قلعہ الموت کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گردش میں تھیں۔ انہوں نے بھی کہیں سے ایسی ہی کوئی اڑتی خبر سن کر اسے تحریر کر دیا، جس کے بعد یہ کہانی دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوئینی حسن الصبا اور اسماعیلیوں کے سخت دشمن تھے، اس لیے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان سے کسی قسم کی رو رعایت برتیں گے۔ ہلاکو خان نے جب 1256 میں قلعہ الموت فتح کیا تو جوئینی ان کے ساتھ قلعہ پہنچے۔ وہ بڑی تفصیل سے حسن الصبا کی حالات زندگی، ان کے نظریات، الموت کی تاریخ، وہاں کے حکمرانوں، عمارات، طرز تعمیر اور کتب خانوں کا احوال بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت یا اس کے آثار کا ذکر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ ہم اس دور کے ایک اور مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی سن 1307 میں مکمل ہونے والی کتاب جامع التواریخ کو اس دور کے ایرانی تاریخ پر سند تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی حسن الصبا اور قلعہ الموت کا تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود وہاں کسی جنت کے وجود سے واقف نہیں ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزی کا لفظ اسیسن یعنی اہم شخصیات کا قاتل بھی حسن الصبا ہی کے اس دور کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھت کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو حشیش کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا تھا، جو مغرب میں پہنچ کر اسیس بن گیا۔ حسن الصبا بے حد ذہین سیاسی رہنما اور منتظم تھے۔ ان کے سیاسی و نظریاتی مقاصد کے حصول کے لیے نظریہ بھی درکار تھا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تنظیم بھی۔ انہوں نے یہ دونوں کام کر کے دکھائے۔ ان کے کٹر انصاف پسندی کی مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب قانون کا معاملہ آیا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی نہیں بخشا، ایک کو شراب پینے کی پاداش میں اور دوسرے کو قتل کے جرم میں مروا ڈالا۔ حسن الصبا کی وفات 12 جون 1124 کو ہوئی۔ چونکہ ان کی نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے ایک وفادار دائی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، جنہوں نے ایک عرصہ قلعہ الموت پر حکومت کی۔ یہ سلسلہ 1256 تک چلتا رہا، تاوقت کے منگول حکمران ہلاکو خان نے الموت کو فتح کر کے اس نظاری اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر ڈالا۔ حسن الصبا کی زندگی اس لحاظ سے بے حد دلچسپ ہے کہ اس پر طرح طرح کے افسانوں کی دبیز دھن چھائی ہوئی ہے، جس میں ان کی اصل شخصیت کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ زمانے کی یہ ستم ظریفی بھی دیکھیے کہ اس نے ان کا اصل نام بھی بدل کر حسن بن صبا مشہور کر دیا، حالانکہ ان کے والد کا نام صبا نہیں بلکہ علی تھا۔ حسن الصبا جو دینی عالم اور فوجی کمانڈر تھے، رہتی دنیا تک ایک ایسی مصنوعی جنت کے خالق کی حیثیت سے جانے جائیں گے، جہاں شراب کی نہریں بہتی تھیں اور شباب ہر سو جلوہ افروز ہوتا تھا۔ ظفر سید کی یہ تحریر آپ ناتیہ سلیمان سے سن رہے تھے۔